یہ کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ جب بیت المقدس فتح کے بعد شکرانے کا روزہ رکھا، روشنی کی طرح چمکتا ہے۔ جب تاریخ کے اوقار پلٹتے ہیں تو ایک نام روشنی کی طرح چمکتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وہ دن تھا جب برسوں کی جدوجہد، قربانیاں اور آزمائش کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آزاد ہوا۔ پیارے دوستو، شہر کی فضا میں نعرے تکبیر کی صدائیں گونج رہی تھیں، سپاہیوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، ہر طرف مسرت کا عالم تھا۔ پیارے دوستو، لیکن اس عظیم فتح کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ دنیا کے ہر حکمران کے لیے سبق بن گیا تھا۔ پیارے دوستو، جب سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی شہر کی چابیاں سلطان کے ہاتھ میں آئیں تو انہوں نے گھوڑے سے اتر کر زمین کو بوسہ دیا۔ نہ تاج سر پر تھا، نہ جشن کا اعلان کیا، بلکہ خاموشی سے ایک کونے میں جا کر سجدے میں گر گئے۔ پیارے دوستو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لبوں پر دعا تھی، اے اللہ، یہ کامیابی تیری عطا ہے، اگر اس میں میرا نفس شامل ہو تو مجھے معاف فرما دینا، اور اگر یہ تیری رضا کے لیے ہے تو اسے قبول فرما لینا۔ پیارے دوستو، سپاہی حیران رہ گئے، وہ سمجھ رہے تھے کہ آج جشن ہوگا، لیکن ان کا سردار رو رہا تھا۔ پیارے دوستو، اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کی حضور شکرانے کا روزہ رکھیں گے۔ ایک امیر نے عرض کیا، اے حضور، یہ خوشی کا دن ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، جشن منانا چاہیے۔ پیارے دوستو، سلطان نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، اصل خوشی اللہ کی رضا میں ہے، فتح ہماری طاقت سے نہیں، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو یہ کامیابی ہم سے چھین بھی سکتی ہے۔ چنانچہ اس دن سلطان نے روزے رکھے، نہ شاہی دسترخوان سجا، نہ قیمتی کھانے پیش ہوئے۔ پیارے دوستو، شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان نے عام اعلان کیا، کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی عورت، بچے یا بزرگ کو تکلیف نہ دی جائے، جو مان چاہے اسے مان دیا جائے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں ماضی میں مسلمانوں پر سخت ظلم ہوا تھا، مگر آج بدلہ لینے کا وقت ہونے کے باوجود سلطان نے رحم کو چنا۔ پیارے دوستو، لوگوں نے دیکھا کہ ایک فتح حکمران انتقام نہیں بلکہ انصاف کی بات کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ فتح کے بعد جب لوگ انہیں مبارکباد دینے آئے تو سلطان نے فرمایا کہ مجھے مبارکباد نہ دو، دعا دو کہ میں اس امانت کا مجھے مبارکباد نہ دو، دعا دو کہ میں اس امانت کا حق ادا کر سکوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک فاتح حکمران انتقام نہیں بلکہ انصاف کی بات کر رہا ہے۔ فتح نہیں ہوا تھا بلکہ دلوں کو بھی جیت لیا گیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ عدل، رحم اور شکر کے ذریعے پھیلا ہے۔ پیارے دوستو، سلطان کا شکرانے کا روزہ اس بات کی علامت تھا کہ سچا مومن کامیابی پر غور نہیں کرتا بلکہ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کامیابی پر تکبر نہیں، شکر کرنا چاہیے۔ سچا لیڈر خود کو نہیں، اللہ کو کامیابی کا اصل سبب سمجھتا ہے۔ روزہ ہمیں عاجزی، صبر اور شکر سکھاتا ہے۔ سلطان نے فرمایا، زمینوں کی نہیں دلوں کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام عزت اور محبت سے لیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کر دیں اور اپنے کمنٹ کا 1000 کر دیں۔